لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو جمعے کا یہ مختصر سا وقت ہے. آپ سب حضرات نے حضرت مولانا حق نواز صاحب جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بارے میں سن اور پڑھ لیا ہے. اہل سنت والجماعت کی تاریخی شہادت سے بھری ہوئی ہے، جبکہ ماضی شیعوں کی تاریخ سوائے رونے پیٹنے کی اور کچھ بھی نہیں. مولانا حق نواز صاحب اپنی ساری زندگی عظمت صحابہ پر کام کرتے رہے اور عظمت صحابہ کے لیے ہی آپ نے اپنی جان خدا کے حوالے کر دی. اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کا ماننا جزو ایمان ہے. صحابہ اور اہل بیت کا انکار کر دیا جائے تو انسان اسلام کو مان بھی نہیں سکتا. چنانچہ انگریز کے زمانہ میں شیعوں نے لکھنؤ میں ایک قضا صحابہ ایجوکیشن شروع کر دی، جس میں گلی بازار میں پھر کر صحابہ کے بارے میں غلط قسم کے نعرے لگائے جاتے. ظاہر ہے اس پر اہل سنت والی جماعت ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے. جھگڑا ہوا اور عدالت تک نوبت پہنچی. انگریز حکومت کا قانون یہ تھا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیعہ وکیل نے درخواست دی کہ شیعہ مذہب میں صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ ایسا ہی ثواب ہے جیسے درود شریف پڑھ لینا، کلمہ شریف کا ذکر کر لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا. اہل سنت والجماعت جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے تو حکومت کبھی ان کو اس بات سے نہیں روکتی. یہ درود شریف کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، نفل روزے رکھے، جو کچھ بھی کرے یہ حکومت ان کو نہیں روکتی. جس طرح یہ ان کی عبادتیں ہیں اسی طرح صحابہ سے معاذ اللہ بیزاری کا اعلان کرنا یہ ہماری بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور حکومت کا قانون ہے کہ ہر فرقے کو اپنی عبادت کرنے کی کھلی آزادی ہے، اس لیے اس پر حکومت قانونی طور پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتی. اس درخواست کے لیے جواب دعویٰ جو تھا اس کے لیے اگلی تاریخ واقعہ ڈالی گئی تھی.
حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرات پہنچے، عدالت میں پیش ہوئے، جج نے شیعوں کی درخواست پڑھ کے سنائی کہ بھئی قانون ہمارا یہی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کہ کیونکہ یہ شیعوں کی عبادت ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا، اس لیے حکومت اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ اس پر پابندی عائد کرنا ایسا ہی ہے دین میں مداخلت ان کے دین میں، جیسے کوئی نماز پڑھنے سے حکومت روک دے، قرآن پاک کی تلاوت سے روک دے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی برہنہ کھول کر جج صاحب کے سامنے رکھ دی، جس میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص صحابہ سے بیزاری یا تبرہ کا اعلان کرے اس کو قتل کر دینا ثواب اور نیکی ہے۔ تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جج سے کہا کہ وہ ان کی نیکی ہے، یہ ہماری نیکی ہے، اس لیے یہ درخواست ہمیں منظور ہے، وہ اپنی عبادت کرتے رہے، حکومت ان کو نہ روکے، ہم اپنی عبادت کرتے رہیں گے، حکومت ہمیں بھی نہ روکے۔ جب یہ فتاوی برہنہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب کا حوالہ عدالت میں پیش ہوا، جج نے پڑھا، شیعوں کو سنایا کہ بھائی ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تو کیا فیصلہ کر دیا جائے آپ کی درخواست پر کہ بھئی آپ بھی اپنا یہ مذہبی کام کرے اور یہ سنی بھی اپنا مذہبی کام کرے۔ تو شیعوں نے درخواست واپس لے لی کہ ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکات ہوتی رہتی ہے۔ مظہر علی اظہر لاہور کا مشہور شیعہ وکیل تھا، اس نے خود وہاں شیعوں سے ایک سوال پوچھا جو کتابوں میں درج ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں بھی شیعہ ہوں لیکن میری شیعت کتنے درجے تک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شان بہت اونچا ہے، لیکن باقی صحابہ کو میں برا بھلا نہیں کہتا۔ تم جو ان کو برا بھلا کہتے ہو، تو اگر کوئی کافر آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسلامی تاریخ میں سنہری دور کون سا ہے، تو تمام مورخین کا، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہ یہی بتایا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور ہے۔ جتنے ملک فتح ہو کر اسلامی حکومت میں شامل ہوئے وہ پہلے ہی 3 خلفاء کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کی خلافت میں تو گھر کی ہی لڑائی رہی ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کبھی خارجیوں کے ساتھ۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں عقیدہ بالکل واضح ہے کہ خارجیوں اور ان ساری لڑائیوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک سے خود ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اجتہادی بنیاد پر تھی، کسی انادی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ خارجیوں کی لڑائی انادی بنیاد پر تھی۔ بنیاد صرف یہ تھی، مسئلے کا ایک اختلاف تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا مسلک یہ تھا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جب باغی بغاوت سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو زمانہ بغاوت میں انہوں نے جو جرم کیے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو سزا دی جاتی ہے، اس لیے ان قاتلوں کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وہ اس بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب ان کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس طرح زانی زنا کے بعد توبہ بھی کر لے لیکن اس سے سزا معاف نہیں کی جاتی، شرابی شراب پی لے
پھر توبہ بھی کرتا رہے زبان سے لیکن حد اس سے معاف نہیں کی جاتی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے تھے کہ اس مسئلے کو شراب اور زنا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. اگرچہ بعد میں سب اہل سنت والجماعت نے بلکہ باقی حکومتوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ہی موقف اپنایا ہے کہ یہی موقف صحیح تھا. اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ دونوں مجتہد تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو 2 اجر ملے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو 1 اجر ملا ہے. کسی پر اعتراض کرنے کا بعد والوں کو حق نہیں. ویسے بھی صحابہ کی ایسی باتوں کے سلسلہ میں اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان روک رکھنی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو کسی نے صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کی بات کہہ دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان لڑائیوں سے محفوظ رکھا. ہم اس زمانے میں نہیں تھے. اب ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے. ہمیں ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ بالکل ایسے. انہوں نے پھر اس آدمی سے جو چاہتا تھا جس پر بات چیت ہو اس سے پوچھا کبھی دیکھو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں آپ کا باپ اور چچا دونوں آپس میں لڑے تو آپ باپ کے منہ پر جوتیاں ماریں گے کہ چچا کے منہ پر ماریں گے؟ سب نے کہا جی اس کے لیے تو دونوں قابل احترام ہے نا. وہ دونوں بھائی ہیں برابر کے ہیں. وہ لڑیں گے بھی صلح بھی کریں گے. لیکن اب اولاد اس کا اپنے باپ اور چچا کو مارنا پیٹنا شروع کر دے تو یہ اولاد تو یقیناً گنہگار ہوگی نا. اس لیے صحابہ آپس میں ان میں جس طرح کے اگرچہ درجات تھے لیکن صحابیت میں تو برابر تھے نا. اس لیے صحابہ میں یا انبیاء علیہ السلام میں اگر اس قسم کی کوئی بات آئے تو اس کا یہی ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپس کی ان کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کی دل کی قدور سے بالکل صاف کر دی. لیکن ہمیں ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اپنی زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. باپ اور چچا سے زیادہ قابل احترام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور اگر وہ باپ اور چچا سلو کر لیں پھر اولاد میں سے کوئی اس لڑائی کو تازہ کرنا چاہے تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ فتنہ پرداز ہے. علامہ خالد محمود صاحب خیر مدارس میں تقریر فرما رہے تھے. کسی نے چیک دی کہ حضرت آپ کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. علامہ صاحب نے فرمایا وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. جو امام حسین رضی اللہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ میرا بھی یزید کے بارے میں. اس کے بعد پھر کسی نے چیک دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لڑائی کی بات کر رہے ہو حالانکہ اس لڑائی کے بعد صلح ہو گئی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرنے کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب لڑنے والے صلح کر بیٹھے اور تم اب بھی لڑائی کی باتیں کہہ رہے ہو سوائے شرارت کے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ صلح ایسی ہے جس کی تعریف خود زبان نبوت سے ہو چکی تھی. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے. اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے. اور اس صلح میں سب مسلمان خوش تھے. چنانچہ تاریخ اسلامی میں اس سال کا نام ہی عام الجمع یعنی جمع ہونے صلح کا سال رکھا ہوا ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی کتنے لوگ بیوقوف ہیں جو لڑے تھے ان کی صلح ہو گئی. سارے مسلمانوں نے اس صلح کو پسند کیا بلکہ وہ صلح ایک پیش گوئی کا پیش خیمہ تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب اس صلح کا ذکر نہ کرنا اور پہلی لڑائی کا ذکر چھیڑنا اس کا مقصد شرارت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ یہی ہے ہمارا
کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے بارے میں کھوٹ پیدا نہ فرمانا. حتیٰ کہ شیعوں کی کتاب کشف الغمہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک عراقی شیعہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر تلوار پر سونے کا پانی گرا لیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جائز ہے. اس نے پوچھا حضرت اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں، اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پر سونے کا پانی چڑھایا. شیعہ نے جب یہ دلیل سنی تو کہنے لگا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا 3 مرتبہ ہوا صدیقن ہوا صدیقن ہوا صدیقن، وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے. جو انہیں صدیق نہیں مانتا اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہیں. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک منگوایا اور سورہ حشر کھولی. سورہ حشر کھول کر پہلے مہاجرین والی آیت پڑھی. اس نے بتایا کہ دیکھیے یہ مہاجرین کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریفیں کی ہے. کچھ شیعہ سے پوچھا تو یہ بتا کیا تو مہاجرین میں شامل ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مہاجرین میں شامل نہیں. اس کے بعد انصار کی تعریفیں پڑھی کہ قرآن پاک نے انصار کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں. پھر یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو مہاجرین میں سے تو نہیں تھا، کیا تو انصار میں سے تھا؟ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے کیا ان میں سے کسی کی تو نے بھی مدد کی تھی کہ تجھے انصاری کہا جا سکے، ان کا مددگار کہا جا سکے؟ نے کہا جی نہیں. فرمایا ان 2 کے بارے میں تو نے مان لیا کہ نہ میں مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے ہوں، اور تیسری جو اگلی جماعت ہے اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ تو ان میں سے نہیں ہے. جنتی 3 ہی جماعتوں کو قرآن نے کہا ہے، مہاجرین کو، انصار کو اور 2 ان کے تابعدار اور ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ. سورہ توبہ میں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ تو قطعاً جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے 3 ہیں گروہ ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کے تابعدار. تو نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے نہ ان کے تابعداروں میں سے ہے. یہ لکھنؤ میں جب یہ ایجوکیشن چلا اس کے بعد اخبارات میں یہ بیان دونوں طرف سے آتے رہے. ایک ہندو نے اپنے اخبار میں ایک بیان چھاپا. اس نے یہ لکھا کہ شیعہ اور سنی موضوع جو آج کل لکھنؤ اور علاقے میں گرم ہے، اس بارے میں دونوں فریقوں سے کچھ وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو شیعہ سنی آج لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت پاک کے زمانے سے آج تک زندہ ہو. اب سوال یہ ہے شیعہ سنی دونوں کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کے آخری نبی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نبی بھی ہے؟ آخری نبی ہونا تو بات کی بات ہے. جن کے سامنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا، جن کے سامنے دلائل نبوت معجزات دکھائے، سنیوں کو تو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی بات پر کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ سچے تھے، اس لیے جن کانوں نے آپ کا دعویٰ نبوت سنا صحابہ نے وہ سچے تھے، ہم بھی ان کے کہنے پر آپ کے اس دعویٰ نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں. جن آنکھوں نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر آگے گواہی دی وہ سچی تھی آنکھیں، ان کی گواہی قابل قبول ہے. اس لیے آج بھی سنیوں کو حق ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے معجزات لوگوں کو سنائیں.
لیکن شیعہ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں سنی یا دیکھی وہ سچے نہیں تھے، ان کی گواہی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شیعہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تو آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی حضور پاک کو نبی مان لو۔ انسانوں کی گواہی کے ذریعے یہ سب کچھ پہنچنا ہے۔ جب پہلے گواہی غلط نکلے معاذ اللہ، تو پھر نبی اکرم کی نبوت کا ثابت کرنا ہی کیوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کا جھگڑا چھیڑتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نبوت تو بعد کا مسئلہ ہے، 40 سال میں ملی۔ اگر کوئی غیر مسلم یا دنیا میں کوئی شخص اس بات کا ہی انکار کر دے کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخص دنیا میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ ایک غلط بات دنیا میں پھیل گئی ہے، تو شیعہ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسے شخص کی دنیا میں پیدا بھی ہوئے، کیونکہ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کے حالات آگے بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کے نزدیک سارے جھوٹے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ وہ سب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا، 4-5 کو سچا مانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو سچا مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد، ان حضرات کو وہ سچا مانتے ہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے نہ جاننے کی وجہ سے، کیونکہ جب یہ بات سامنے آتی ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضرت کے ساتھ ہو گئے۔ کس چیز میں ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا، اس لیے مفسرین ان آیات کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے ساتھی بنے کہ نہ وہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے، نہ وہ اپنے وطن کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی جہاد میں جا رہے ہیں، وہ وہاں بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وطن چھوڑ کے ہجرت فرما رہے ہیں، یہ وہاں بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ اپنی جان لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، مال لے کر نبی کے ساتھ ہو گئے، برادری ہر چیز جو ان کے بس اور اختیار میں تھی، ہر چیز لے کر وہ اللہ کے نبی پاک کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے آخری زندگی تک اس ساتھ کو نبھایا۔ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ان صحابہ کی نفسیات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت۔ اجازت مانگتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنے کافر باپوں کو قتل کر دیں، کافر چچوں کو قتل کر دیں، کافر بھائیوں کو قتل کر دیں۔ کفر کے مقابلے میں اتنی شدت اور سختی ہے ان حضرات میں، صحابہ میں، اور مومنوں کے بارے میں نہایت نرم ہے۔ رحماء بینہم، اہل سنت والجماعت اسی قرآنی دعوے پر اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ کون سا زمانہ ہے دنیا میں جہاں برادریوں میں لڑائی نہیں ہوتی، کسی بات پر جھگڑے نہیں ہوتے، پھر صلح بھی ہوتی رہتی ہے۔ دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، دنیاوی تعلقات میں سب سے بڑی چیز رشتے لینا دینا ہے۔ صحابہ میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو، لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ سب کی نماز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے جس زمانہ میں، یہ جہانگیر کا زمانہ تھا، نور جہاں کی حکومت کا دور تھا۔ نور جہاں شیعہ تھی، اس کی پوری کوشش تھی کہ جہانگیر کو شیعہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ایران سے مناظر منگوائے،
सुन्नी अक्सरियत थी इस मुल्क में, बादशाह भी मजार सुन्नी था, इसलिए उसने अंदाज ये इख्तियार किया कि जो मुनाजर आगरे आना है वो सीधा आगरे न पहुंचे, एक हफ्ता लाहौर में क्याम करे, फिर एक हफ्ता दिल्ली में क्याम करे और उसके बाद आगे पहुंचे। ये एक हफ्ता यहाँ क्याम किस लिए और दिल्ली में किस लिए? कि यहाँ रहकर किसी सुन्नी आलिम से नहीं, वो लोग जो मुनाजरे बैत में नहीं पढ़ते, अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग, उनसे बातचीत करें, उनसे मुनाजराना सवाल पूछे एक दो। जाहिर है कि वो मुनाजर नहीं होंगे, इसलिए उनको जवाब नहीं आएगा, तो फिर खूब शर्त होगी कि भाई ये इतना बड़ा मुनाजरा है कि इतने बड़े बुजुर्ग सुन्नियों को इसका जवाब नहीं दे सके, ताकि आगरे तक पहुंचते पहुंचते उसका इतना रोक पड़ जाए कि यहाँ सुन्नी मुनाजिर से दबना शुरू हो जाए। और हो सकता है कि उसी रोक का असर बादशाह पर भी पड़ जाए कि अगर हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग लाजवाब हो गए तो अब मुनाजरा कराने की जरूरत ही नहीं, ये मजहब सच्चा है। ये था मकसद नूरजहां का। सुना कि यहाँ ठहरा हो, और उसी प्रोग्राम के मुताबिक उसने कहा कि भाई कोई अल्लाह वाले नेक आदमी हो, अगरचे सुन्नी हो, हम किसी से जिद नहीं करते, हम उनकी ज़ियारत करेंगे, उन्हें मिलने जाएंगे। सुना चाहिए 5-7 आदमी मिलने के लिए चले गए। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब एक बुजुर्ग थे, उनके पास भी 5-7 साथी बैठे थे मरीज। जब दूर से ये नजर आए तो हजरत ने फरमाया कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके दिल स्याह है। वो करीब आ गए, बिठा लिया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ने पूछा कि फरमाइए आप कहाँ से तशरीफ लाए और क्या काम करते हैं? जी हम ईरान से आए हैं और हजरत आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं। क्या आप काम क्या करते हैं? ने कहा जी बस सिर्फ अहले बैत की तारीफ और शान बयान किया। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह मुस्कुरा के फरमाने लगे, भाई अहले बैत की शान बढ़े, सुन्नी का ईमान बढ़े, फिर हमें भी अहले बैत की शान सुना दो, हम तो बहुत खुश होते हैं अहले बैत की शान सुनकर। अब शिया मुनाजर ने, वो तो मौका तलाश कर रहा था, उसने अहले बैत की शान बयान करनी शुरू कर दी। करते करते एक बात ये भी बयान की कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इतना मुकाम है कि जहां आपका मज़ार पाक है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उसके इर्द गिर्द 40 मील तक कोई कितना ही बड़ा गुनहगार दफन हो जाए वो आपकी बरकत से बख्श दिया जाएगा। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला जब ये बात सुनी तो फरमाने लगे, भाई अल्लाह ताला की रहमत का कोई किनारा नहीं, वो चाहे 40 मील नहीं 40,000 मील चारों तरफ बख्शे सब। अल्लाह की रहमत को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे समझा दो जरा। क्या? तो मैं ये तो इमाम हुसैन रज़ी का शान है ना कि 40-40 मील के चारों तरफ दफन हो, अल्लाह ताला उनको बख्श देंगे। तो इमाम हुसैन के नाना की शान कुछ जायद है या कम है? चलो 40 मील ना सही, वो जो दाएं बाएं उनके 2 साथी हैं उनको बख्शवा लेंगे या नहीं? उनका इतना भी असर होगा या नहीं कि चलो इमाम हुसैन तो 40 मील तक उनकी रहमत का असर पहुंचेगा ना। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत इमाम हुसैन के नाना है, उनका जो बरकत और रहमत है वो 40 मील तक ना सही 1 मील तक ना सही, ये जो बिल्कुल साथ दोनों हजरात आराम फरमा है, ये बख्शे जाएंगे या नहीं? अब वो ऐसी उसकी जुबान पर मोहर लगी बोले ना, अगर वो कहता है नहीं बख्शी जाएगी तो हर आदमी समझता है कि सैयदना इमाम हुसैन को जो शान मिला है वो तो हजरत की बरकत से मिला हुआ है ना। तो हर आदमी समझता है कि सैयदना इमाम हुसैन को जो शान मिला है वो तो हजरत की बरकत से मिला हुआ है ना। अगर वो कहता है बख्शे जाएंगे तो उनका मतलब खत्म होता है सारा। बिल्कुल खामोशी से वहां से उठा और वापस आकर कहने लगा कि भाई मैं आगरे तक नहीं जाऊंगा मुनाजरा करने के लिए, यहीं से वापस चला जाऊंगा। नूरजहां को इतला दी गई
کہ وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا ہے پیچھے. میں پھر پیغام بھیجا کہ بات کیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نہ کبھی انہوں نے زندگی بھر مناظرہ کیا، نہ مناظرہ دیکھا نہ سنا. انہوں نے ایک ہی سوال میں مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ ساری دنیا کے شیعوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑ گیا سنی سے تو خدا جانے وہ کیسی پلٹیاں دے گا مجھے. اس لیے عزت اسی میں ہے کہ میں واپس آؤں. اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی. 3 مہینے کے بعد نور اللہ چوستری یہاں آیا. اب نور جہاں نے بالکل پہلے کے برعکس کام کیا کہ راستے کے کسی شہر کی اس کو ہوا بھی نہ لگے، سیدھا آ گیا. نور اللہ چوستری وہیں پہنچا. اب سب کو پتا تھا کہ عمل دخل تو سارا حکومت میں نور جہاں کا ہے. جہانگیر تو دستخط کی مشین ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے سیاست پر دستخط کر دے. اس لیے سنی علماء اس بات سے گوا رہے تھے کہ مناظرہ تو جب کھلی آزادی ہو. وہ ملا دو پیادہ کا لطیفہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اکبر کے سامنے ایک مناظرہ ہوا شیعہ سنی. شرط عجیب یہ رکھی گئی کہ نہ سنی مناظر منہ سے بولے گا، نہ شیعہ مناظر منہ سے بولے گا، اور مناظرہ ہوگا. بولنا کسی مناظر نے نہیں. نہ سنی مناظر زبان سے بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا، جو بولے اس کو وہ شخص، اور نہ شیعہ مناظر بولے گا. عجیب بات ہے. مناظرہ طے ہو گیا. ملا دو پیادہ، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا لیکن شاید اس کا اصل نام آپ کو یاد نہیں ہے. اس کا اصل نام محمد عمر ہے. ملا دو پیادہ تو ویسے اس کا لفظ سا مشہور ہو گیا ہے نا. اس کا اصل نام محمد عمر ہے. اب مناظرہ شروع ہوا دربار میں. دونوں مناظر خاموش بیٹھے ہیں. شیعہ مناظر نے یوں ایک انگلی کھڑی کی، ملا دو پیادہ نے 2 کھڑی کر دی. اس نے 3 کھڑی کی، اس نے 4 کھڑی کر دی. اس نے 5 یوں کھڑی کر دی. ملا دو پیادہ نے یوں مٹھی بند کر کے دکھا دی. شیعہ مناظر نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں ہار گیا. اب سب نے کہا کہ بھائی کس طرح آپ ہارے، پتہ تو چلے. دیکھا کہ میں نے ایک انگلی کھڑی کی تھی کہ ایک طرح کو ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ملا دو پیادے نے 2 انگلیاں کھڑی کی کہ بھائی دیکھو جب تک ساتھ رسول کو نہ مانا جائے کوئی آدمی مسلمان ہے. ہمارے کلمہ شریف میں 2 باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے یہاں بھی یہ جیت گیا. پھر میں نے 3 انگلیاں کھڑی کی. میرا مقصد یہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جن کے دونوں بیٹے امام حسن حسین ان کو ماننا چاہیے، تو اس نے ان کو امام ماننا چاہیے اس دور کا. تو انہوں نے 4 کے 4 ہی امام اصل میں ہوئے خلیفہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ 4 ہی ہوئے. اب جب ان دونوں باتوں میں یہ جیت گیا تو میں نے یہ ہاتھ کیا، انگلیاں کھول دی. میرا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک جیسے الگ الگ رہتے تھے، ملتے جلتے نہیں تھے. اس نے یہ مٹھی بن کے بتایا کہ اس طرح وہ اکٹھے سے سارے. اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہی بات صحیح ہے. اس لیے ملا دو پیادہ جو ہے وہ جیت گیا ہے اور میں ہار گیا. یہ عجیب مناظرہ تھا. بہرحال جب یہ قاضی نور اللہ چوستری وہاں پہنچا تو سنی علماء نے بھی کہا کہ بھائی کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نور جہاں کوئی ٹانگ اڑائے آ کے یہاں. انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ در حق سلیم چشتی کے میں گئی. آپ سلیم چشتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پتا سلیم چشتی کون ہے؟ اس نے اپنی آپ کے مطابق گالیاں دینی شروع کر دی. جہانگیر نے پوچھا کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ سلیم چشتی کو. اب سلیم چشتی جہانگیر کے پیر تھے. جہانگیر کی پیدائش بھی ان کی دعا سے ہوئی تھی، اس لیے جہانگیر سلیم کہلاتا تھا. دیکھا سج شیخ سلیم نے کیا گناہ کیا بھائی؟ جو ان کو گالیوں میں قتل کر دے گئے، اس کو وہی قتل کر دیا گیا
اس کی قبر آگرے میں ہے اور شیعہ اس کو شہید خالد کہتے ہیں. تو بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے رہتے تھے، مہربان تھے. ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی رحیم اور رحمان ہے، نبی پاک ان کے بارے میں بھی رؤوف الرحیم کا لفظ قرآن پاک نے سورہ توبہ میں استعمال فرمایا ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کے بارے میں بھی قرآن نے رحماء بینہم کا لفظ استعمال فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، حضرت کے رؤوف رحیم ہونے کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، اسی طرح صحابہ کے آپس میں رحم دل ہونے کا انکار کرنا خدا کے قرآن کا انکار ہے. بلکہ اس محبت کو تو قرآن پاک نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ خدا کی ہر نعمت اس قابل ہے کہ اس کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کیا جائے، لیکن اس دور کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ اوس و خزرج والے جو حضرت پر ایمان لائے صحابہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم زبان کی بات تو کسی کی سن لیتے ہیں، دل کو دیکھ نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے جب پڑھا کرتے تھے تو مولانا ضیاء الدین صاحب ہمارے استاد سے فاضل دیوبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی جھگڑا ہو گیا، جنگلی لوگ سے بیچارے گاؤں کے رہنے والے وہ مولانا کے پاس صلح کے لیے آ گئے. مولانا دونوں کی باتیں سن رہے تھے، کچھ صلح وغیرہ پوسٹ ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ باہر بیٹھے تھے ان کی برادری کے. ایک آدمی اندر سے آیا اپنی بات سے، کچھ صلح ہو رہی ہے، وہ پنجابی آئے ایسا ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتی، یعنی زبان سے صلح ہو رہی ہے، دل سے نہیں ہو رہی نا، صرف زبانی کہتے صلح ہو رہی ہے، دل سے کوئی صلح نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کی صلح کی روزہ محبت صرف زبانی نہیں تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زمین کی دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو اتنی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں محبت پیدا فرما دی. وہ کہتے ہیں کچھ تاریخی واقعات سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر تاریخ میں واقعات صرف تاریخ کے بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو عام واقعات ہیں اور ایک بعد خاص سے قسم کے واقعات ہیں. عام واقعات میں ہم دیکھتے ہیں، میں بتا رہا تھا کہ دین میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ نماز، یہی ہے نا. اور دنیا کے تعلقات میں سب سے بڑی چیز ہے آپس میں رشتے لینا اور دینا. تاریخ اس بات پر تاریخ کا بھی اتفاق ہے کہ صحابہ نے کبھی اپنی نمازیں اور مسجدیں آپس میں الگ نہیں کی. تمام صحابہ اہل بیت ایک دوسرے کے پیچھے باقاعدہ نمازیں پڑھتے رہے، جس سے پتہ چلا کہ ان کے دین میں آپس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا. اور تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں برابر رشتے لینے دینے کا سلسلہ جاری رہا. ایک بھی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ اس بنیاد پر کوئی رشتہ ٹوٹا ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہم نہیں دیتے، یہ صحابہ میں سے ہم نہیں دیتے. تو جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس برادری میں صلح ہے، کس میں لڑائی ہے، تو یہ رشتے داری اصل بنیاد سمجھ جاتی ہے نا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مشہور واقعہ ہے، آج کل شیعہ حضرت پاک کی 4 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ پہلی ساری کتابوں میں 4 بیٹیوں کا اقرار موجود ہے. شہیدہ سجاد وغیرہ میں 4 کو نام بنام ان پر دعائیں ان کے لیے کی گئی.
ان की सारी किताबों में चारों बेटियों का तज़किरा है। ये जिन लोगों ने इनकार किया उसकी असल वजह ये बनी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकान जिस गली में था उसी गली में एक राफजी भी रहता था। वो बीमार हो गया। हदीस बात में तो ये आता है कि जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है उसको बीमार कुर्सी करने के लिए न जाए। चुनांचे सारी जिंदगी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इससे पहले कभी किसी रावी की बीमार कुर्सी करने के लिए नहीं गए, और सुनियों की बीमार कुर्सी करने जाते थे तो 7 शागिर्दों को लेकर जाते थे। इन्हें इस टेस्ट के जरिए ये पता चला कि ये शख्स मरने वाला है और इसकी हिदायत तुम्हारी बीमार कुर्सी पर मुकद्दर है। इन्होंने सोचा कि शागिर्दों को तो मैं साथ नहीं ले जाता, खुद चला जाता हूँ, अगर मेरी वजह से चलो इसे हिदायत हो जाए तो अच्छी बात ही है। इमाम साहब तकलीफ ले गए। मुशिया बहुत खुश हुआ कि इतना बड़ा इमाम और मेरी बीमार कुर्सी के लिए आया। उसने कहा हज़रत मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ा करम फरमाया। इमाम साहब भी सोच रहे हैं कि पता नहीं यहाँ बात करने का अंदाज क्या होगा। आखिर मैं दिल में असल में इसकी बात कुर्सी के लिए इसकी हिदायत के लिए आया हूँ ना, ये सोचकर तो जब इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़की घर में काम काज करती कर रही है। बस इमाम साहब ने बात कह दी कि सच ये बच्ची आपकी अपनी लड़की है या कोई मेहमान वगैरह है काम काज के लिए आई हुई? उसने कहा जी मेरी अपनी लड़की है। फरमाया कि आपने अल्लाह के नबी पाक का फरमान नहीं सुना कि जब बच्ची जवान हो जाए तो सबसे पहले उसके निकाह की फिक्र करनी चाहिए। तेरी बीमारी ऐसी है कि तू मौत याद की कश्मकश में मुब्तला है। अगर तू फौत हो गया तो सबसे पहले इस फर्ज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि तूने बड़ी कोताही की और ये तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। अब उसके पास और तो कोई जवाब नहीं था। उसने ये कहा कि हजरत वाकई मुझसे इस बारे में बड़ी कोताही और गलत हुई है, लेकिन मुझे दुनियावी एतबार से कोई खास परेशानी नहीं। आप जैसे नेक हमसाए जहां हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी बेटी के सर पर वही हाथ रखेंगे जो आप अपनी बेटी के सर पर रखते है ना। जैसे बार खेत की हिफाजत करती है, हमसाया जो है वो हमसाया के जान माल इज्जत का माफी समझा जाता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल हमसाये के बहुत हकूक होते हैं और हमसाये को अपने हमसाये की बेटी को अपनी बेटी समझना, अपने हमसाये की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, अब हमसाये के माल और जान के अपने माल जान के बराबर समझना, ये वाकई हमसाया का हक है। तो जब यही है तो मैं तो अपनी बेटी अगर मेरी होती तो मैं यही समझता कि जितनी जल्द हो जाए ये काम हो जाना चाहिए। तो मेरे ज़हन में एक रिश्ता आया है। अब तारीफें शुरू कर दूं कि नौजवान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सेहतमंद है, बड़ा दौलतमंद है, ऊंची बरादरी से ताल्लुक रखता है। अब वो सुनकर बड़ा खुश हो रहा है और हर बात पर कहता है कि हजरत फिर और हमें क्या चाहिए, हजरत और हमें क्या चाहिए। आज 10 खूबियां बयान करने के बाद इमाम साहब ने फरमाया कि इतनी तो उसमें खूबियां हैं, लेकिन मैं आपको उसका एक ऐप भी बता दूं। उसमें एक ऐप भी है ताकि बात सारी आपके सामने आ जाए। देखा जी ऐप क्या है? देखा ऐप ये है कि वो मजहबन यहूदी है, मजहबन यहूदी है। उसने जब सुना, अगरचे वो बीमारी से बड़ा कमजोर हो चुका था, लेकिन गुस्से में जिस्म में ताकत आ जाती है ना, उसे इतना गुस्सा आया कि वो उठ के बैठ गया और उसने कहा कि अबू हनीफा मैं तो समझता था तुम मेरी बीमार कुर्सी करने आए हो। इस बात से पता चला कि मैं तो पहले बीमारी में जल मर रहा था, तू मुझे और इस पर तेल डालने के लिए आया। उसने गुस्से में बहुत बातें की, इसको हम हत्या में शायद कहते हैं, ये बात तूने मुझे कही। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह तो सब्र व तहम्मुल के पहाड़ थे, सब कुछ उसकी सुनी जली कटी। फिर फरमाया कि देखो बात यह है कि अगर मुझसे कोई ऐसी बात जबान से निकल गई है, मैं माजरत चाहूं, तो क्या बात है, अब नाराज किस बात से होगा? देखा अच्छा अभी पहले भी तो बता, मेरी बेटी के लिए यहूदी रिश्ता। इमाम साहब ने फरमाया अल्लाह के बंदे
تو اپنی بیٹی کو حضرت علی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی میں زیادہ شان والی سمجھتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں معاذ اللہ ایسے گھر میں رہیں جو مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں رہی، آباد رہی باقاعدہ، جن کو تو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، تیری بیٹی کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، گھر میں نہیں پہنچی، ابھی تو صرف رشتے کا ذکر آیا ہے نا، اور کچھ نہیں ہوا ابھی، لیکن نبی پاک کی بیٹیوں کی تو توہین ساری عمر کرتا رہا کہ نبی کی بیٹیاں ایسے لوگوں کے پاس رہی جو مسلمان بھی نہیں تھے معاذ اللہ۔ حضرت علی کی بیٹی کی تو ساری عمر توہین کرتا رہا کہ حضرت علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں رہی جس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور تیری بیٹی نہ نکاح نہ منگنی کچھ بھی ابھی نہیں، صرف اتنی بات ہوئی ہے اور تجھے اتنا غصہ آ گیا ہے، تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جد کی بات نہیں، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اسی بات کا جواب دے دے کہ کیا تیرے دل میں حضرت علی کی بیٹی کی کم از کم اتنی عزت ہے جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ تیرے دل میں نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی محبت اور عظمت ہے کم از کم جتنی اپنی بیٹی کی ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے ایسے رشتے کا ذکر سننا بھی تجھے گوارا نہیں، اور نبی اور حضرت علی کی بیٹیوں کا ایسے لوگوں کے پاس رہنا بھی تجھے گوارا ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات کی تو وہ زاروں قطار رونے لگا، اس نے کہا حضرت اصل بات یہی ہے کہ نیک ہم شادی کا دیکھو کتنا اچھا اثر ہے کہ مرتے وقت آخر وقت میں مجھے ایمان کم سے کم نصیب ہو گیا، رو رو کر توبہ کرنے لگا کہ یا اللہ میں کتنا گستاخ تھا کہ جو بات میں اپنی بیٹی کے بارے میں سن بھی نہیں سکتا وہ میں حضرت علی کی بیٹی کے بارے میں مانتا تھا، اللہ کے نبی پاک کی بیٹیوں کے بارے میں وہ میں مانتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ حضرت بچی کا رشتہ تو ہو جائے گا، پہلے آپ مجھے توبہ کروائیں اور اہل سنت والجماعت مطلب میں صحابہ اور اہل بیت کا خادم ہوں۔ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں ہے نا، قطب الدین ایبک والی گلی میں جا رہے تھے، ملنگ بیٹھے تھے، اب سنی عالم کو گزرے تو ان کو بڑا جوش آتا ہے، خوب امام نعرے لگنے شروع ہو گئے، یا علی مدد یا علی مدد، اور اونچے اونچے۔ حضرت امیر شریف ٹانگے پر سوار تھے، قریب ٹانگا آیا تو فرمایا کہ ذرا ٹانگا ٹھہراؤ میں اترنا،